الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، آج جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اس میں بدعتی کا انجام بیان کیا گیا ہے. ہمارے پاس شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک سنہ ہے اور اس کے اپوزٹ میں بدعہ ہے. بدعہ کوئی بھی نئی چیز، انوینشن جو دین میں نہیں ہے، ایجاد ہوتی ہے دین کے نام پر. دین میں کوئی بھی نئی بات دین کے نام پر ایجاد ہوتی ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حدیث میں بتایا گیا کہ جو بھی آدمی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، بولے کہ یہ دین ہے، تو وہ مردود ہے، اسے ہرگز نہیں لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. تو بدعت ہے کیا؟ دین میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں، بولا کہ یہ دینی کام ہے. دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کمپلیٹ کر کے ہم کو دے دیا. اب کوئی مفتی، شیخ، مولانا، مولوی دین میں کوئی بڑھا نہیں سکتا ہے، کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، اور اس کا اتھارٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. دین میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. اسی کے تعلق سے حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہا بین رسول اللہ ذات یوم بین اظہرنا. ایک دن ایسا ہوا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے. اذ اغفا اغفاءۃ، تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوگی. ایسے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. بیٹھے بیٹھے اچانک غنودگی طاری ہو گئی. ثم رفع رأسه متبسما، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے اپنا سر اٹھایا. جب سر اٹھایا تو آپ مسکرا رہے تھے. تو دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، لافنگ الگ ہے، اسمائل الگ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لافنگ یعنی ایسے زور سے جو لوگ ہنستے ہیں، ایسے قہقہا لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قہقہا نہیں لگاتے تھے، صرف اسمائل، مسکراتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سر اٹھایا. فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کیا بات ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ قال انزلت علی آنفا سورہ، ابھی جسٹ میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی. فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی. ابھی یہ سورت میرے اوپر نازل ہوئی. ثم قال اتدرون ما الکوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ فقلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ آنسر جو صحابہ کرام دیتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، کب دے سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی زندہ ہے، تب بول سکتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم. اب نہیں دے سکتے. ہے اب جو کرنٹ پوزیشن میں اللہ و رسولہ عالم نہیں بول سکتے. اب اگر کوئی بولنا چاہے، آپ بولنا چاہے، میں بولنا چاہوں، تو کیا بولوں گا؟ اللہ اعلم، صرف اللہ جانتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے تب بول سکتے تھے اللہ و رسولہ عالم، جیسے صحابہ کرام نے کہا. اللہ کے نبی کی چلے جانے کے بعد دنیا سے صرف آپ کہیں گے اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. تو صحابہ کرام نے جواب دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تفصیل ڈیٹیل بولنا شروع کیا. تو کہا فَإِنَّهُ نَهْرٌ، کوثر کیا ہے؟ وہ ایک نہر ہے، وہ ایک پانی کا نالا ہے یا ندی ہے، نہر ہے.
وعدنیہ ربی عز وجل، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کیا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وعدنیہ ربی عز وجل علیہ خیر کثیر، اس نہر کے پاس بہت خیر ہے، بہت بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھی ہے. هو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، یہ ایک حوض ہے جس سے پینے کے لیے میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے. اور وہاں کتنے کٹورے ہوں گے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنتی اس سے اتنے سارے کٹورے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے، ستارے کوئی گن نہیں سکتا. کہا کہ اتنے سارے کٹورے وہاں ہوں گے جیسے حدیث میں بتایا گیا آنیتہ عدد النجوم، ان کے وہاں کے کٹوروں کی گنتی آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی. فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، ایسے ہوگا کہ وہاں میری امت میں سے کچھ لوگوں کو سائڈ کر دیا جائے گا، بولا کہ تم کو پینے کا پرمیشن نہیں، یہاں سے چلے جاؤ، سائڈ ہو جاؤ. فَيَقْتَرِبُ، وہ میری امت کے لوگ ہوں گے تو میں کہوں گا فَأَقُولُ، میں کہوں گا ربی انہ امتی، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اے رب تعالیٰ یہ میری امت کے لوگ میری امتی ہیں، ان کو کیوں یہاں سے الگ کیا جا رہا ہے، سائڈ کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آپ نہیں جانتے. فیقول ما تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو کیسے ایجاد کر لیا، بدعتوں کا اکھاڑا بنا لیا. جو چیزیں دین میں نہیں ہیں وہ ساری چیزیں لا کر انہوں نے دین میں گھسیڑ دیا اور اس کا نام دے دیا کہ یہ بھی دین ہے، ایسا کرنا دین ہے، ایسا کرنا. بدعت کے کاموں کی بہت بھاری لسٹ ہے. لوگوں نے کتابیں لکھی بدعت کا پوسٹ مارٹم، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ کہاں کہاں بدعتیں، نماز میں بدعتیں. جیسے ایک سمپل ایک ایگزامپل آپ کو بولتا ہوں، آپ کسی کے بازو نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے ایسا ہاتھ رکھے گا، ارے کئی کو ہاتھ رکھتا سمجھ میں آتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں کیا کہ دعا پڑھتے تھے، ایسا ہاتھ رکھو دعا پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، نماز سلام کرتے ہیں کیا کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اس کے بعد جو دعا ہے آیت الکرسی ہے، اور نماز سلام پھیرتے اچھا بولا کہ یہ دعا کس نے سکھایا، کیا اللہ کے نبی نے سکھایا. ایسی کئی بدعتیں ہیں جو بدعت کے طور پر ایجاد بنا کی. تو سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر چیز ہر عمل جو بطور عبادت کرتے ہیں آپ پہلے دیکھ لیں کہ حدیث میں ہے تو سننا ہے، نہیں تو بدعت سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ ایسا نہ ہو کہ سائڈ کیے جانے والوں میں سے ہمارا نام بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.